سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ایم خورشید خان کا آداب۔ بھائیو اور بہنوں، آپ نے میرا ویڈیو دیکھا، اس کے لیے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک دوسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب اردو کے عظیم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت غزل گوئی اور خطوط نگاری میں حاصل ہوئی۔ غالب کے کلام میں سادگی، سلاست، روانی، لطافت، نزاکت بیان اور ندرت خیال کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا رنگ و آہنگ دیا۔ ان کے کلام میں آپ بیتی اور جنگ بیتی دونوں موجود ہیں۔ نازک خیالی میں غالب مومن سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ جدت طرازی ان کے کلام کی جان ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر معاملے کو عام روش سے الگ رکھا۔ ان کے کلام میں جدت پسندی کے ساتھ اسلوب کا نیا انداز بھی خوب ملتا ہے۔ غالب صرف شاعری کی دنیا میں ہی اعلیٰ پایہ نہیں رکھتے، بلکہ اردو نثر میں بھی صاحب طرز انشا پرداز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب کو ان کے خطوط کی وجہ سے اردو نثر میں بلند مقام حاصل ہوا ہے۔ غالب کے دور میں خط و کتابت فارسی میں کی جاتی تھی، جس میں خوب عبارت آرائی سے کام لیا جاتا تھا۔ زبان مقفع اور مسجع ہوتی تھی۔ غالب نے اس انداز کو بدل کر بے تکلف اور بلا تمہید بات کہنی شروع کر دی۔ غالب نے اپنے خطوط سے یہ ثابت کر دیا کہ سادہ نگاری کا ایک انداز ایسا بھی ہو سکتا ہے جس پر ہزار بناؤ سنگار نثار کیے جا سکتے ہیں۔ غالب نے خطوط لکھنے میں نیا پن اپنایا اور بلا تکلف بول چال کی زبان میں خط لکھنے شروع کیے۔ وہ بڑے بڑے القاب و آداب کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ یہ بات ان کے خطوط پر صادق آتی ہے۔ انہوں نے تعزیت کے خط میں بھی ظریفانہ چٹکیاں لی ہیں۔ کسی نے ان سے روزہ نہ رکھنے کی شکایت کی تو جواب میں لکھتے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے اور روزہ رکھتا ہوں، مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں۔ کبھی ایک کٹورا پانی پی لیتا ہوں، کبھی حقے کا کش لگا لیتا ہوں، کبھی روٹی کا ٹکڑا بھی کھا لیتا ہوں۔ اس طرح بزلہ سنجیاں ان کے خطوط سے ظاہر ہیں۔ غالب خط لکھنے میں بہت پابند تھے۔ ہر ایک کے خط کا جواب بڑی باقاعدگی سے دیتے تھے۔ جو کچھ لکھتے تھے خود محسوس کر کے لکھتے تھے، جس سے پڑھنے والا بھی پوری طرح متاثر ہوتا تھا۔ ان کے خطوط میں شگفتہ مزاجی کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ غالب 27 دسمبر 1797 کو اکبر آباد، آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ تخلص پہلے اسد بعد میں غالب رکھا۔ آپ کا لقب مرزا نوشاد تھا۔ آپ کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا اور عرفیت مرزا دولہ تھی۔ غالب کے دادا کا نام مرزا فوقان بیگ تھا اور نانا کا نام خواجہ غلام حسین خان تھا۔ آپ کی والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ بھائی کا نام مرزا یوسف خان۔ آپ کی قومیت ترک ایبک خاندان سے تعلق تھا۔ آپ کے والد کی وفات 1801 میں الور میں ایک گڑھی کے زمینداران سے مقابلہ کرتے ہوئے ہوئی، جب ان کو گولی لگ گئی، جس سے ان کا انتقال ہوا اور الور ہی میں دفن کیے گئے۔ اب آپ کی کفالت باپ کے انتقال کے بعد چچا نے لے لی۔ مرزا نصر اللہ بیگ آپ کے چچا تھے۔ آپ نے ان کی پرورش کی، لیکن 1806 میں ایک زبردست سانحہ ہوا جو مرزا نصر اللہ بیگ آپ کے چچا ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور انتقال کر گئے۔ ابتدائی تعلیم پرانے رسم و رواج کے مطابق اکبر آباد کے شیخ معظم کے مدرسے میں حاصل کی۔
اور مشورہ سخن ملا عبدالصمد سے کیا۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں 19 اگست 1810 کو الہی بخش کی چھوٹی بیٹی امراؤ بیگم سے دلی میں ہوئی۔ 7 بچے پیدا ہوئے جو جوانی میں ہی انتقال کر گئے۔ 1812 سے غالب نے دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ نے پہلا سفر شروع کیا 1826 میں دلی سے لکھنؤ کے لیے۔ فروری 1828 کو کلکتہ گئے۔ اپنے اس سفر میں انہوں نے فیروز پور، فرخ آباد، لکھنؤ اور بنارس میں بھی قیام کیا۔ 29 نومبر 1829 کو دلی واپس آئے۔ البتہ ان کا سفر کلکتہ ان کی شخصیت اور شاعری کو نیا رخ دینے میں کامیاب رہا۔ آپ کو کھیلوں سے بھی دلچسپی تھی۔ غالب کو ابتدائی عمر سے شطرنج اور چوسر کھیلنے کی عادت تھی اور بازی لگا کر کھیلا کرتے تھے۔ یہی نہیں، وہ اپنے گھر میں لوگوں کو جوا بھی کھلایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کو 2 بار سزا بھی ہوئی اور جرمانہ بھی لگایا گیا۔ اگست 1841 کو غالب گھر پر جوا کھلانے کے الزام میں پہلی بار گرفتار کیے گئے اور عدالت نے انہیں 100 روپے جرمانہ اور عدم جرمانے کی صورت میں 4 مہینے کی قید کی سزا سنائی تھی۔ اور 25 مئی 1847 کو غالب گھر پر جوا خانہ قائم کرنے کے الزام میں دوبارہ گرفتار کیے گئے۔ اس بار 6 ماہ کی سزا اور 200 روپے جرمانہ کیا گیا۔ غالب کو بہادر شاہ ظفر کا استاد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب ابراہیم ذوق کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد غالب کو بہادر شاہ ظفر کے استاد بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ 4 جولائی 1850 کو بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات سے سرفراز کیا تھا۔ انہوں نے مغلیہ سلطنت کی تاریخ فارسی میں لکھی تھی، جو خود ان کی زندگی میں مہر نیمروز کے نام سے شائع ہوئی۔ اس پر بہادر شاہ ظفر نے 600 روپے سالانہ تنخواہ مقرر کی۔ نواب رامپور سے تعلقات۔ غالب کے نواب رامپور یوسف علی خاں سے گہرے مراسم تھے۔ 1857 کے ہنگاموں سے بہت پہلے سے نواب رامپور یوسف خاں اپنے بچپن میں قیام دلی کے زمانے میں غالب سے فارسی پڑھتے تھے۔ اب اپنے کلام کی غالب سے اصلاح بھی لینے لگے تھے۔ 10 جولائی 1859 کو رامپور یوسف علی خاں نے غالب کی درخواست پر 100 روپے مہینے وظیفہ مقرر کیا۔ دعوت رامپور۔ 17 جنوری 1860 کو غالب رامپور پہنچے اور 3 ماہ قیام کے بعد 24 مارچ 1860 کو دلی واپس آئے۔ 21 اپریل 1865 کو نواب رامپور کا انتقال ہو جاتا ہے تو نواب کلب علی خاں جانشین ہوتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1865 کو غالب نواب کلب علی خاں کو مبارکباد دینے کے لیے دوسری بار رامپور گئے۔ 8 جنوری 1866 کو غالب دلی واپس آتے ہیں۔ واپسی میں دریائے رام گنگا میں باڑھ آ جانے سے اور پل کے بہہ جانے سے غالب کو بہت پریشانی ہوئی اور اس وجہ سے وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ 14 فروری 1869 کی دوپہر سے بے ہوشی رہی اور فالج کا حملہ ہوا۔ لگ بھگ 24 گھنٹے یہی کیفیت رہی اور 15 فروری 1869 کو دن ڈھلے غالب نے دلی میں آخری سانس لی اور بستی حضرت نظام الدین کے قبرستان میں تدفین عمل آئی۔ غالب کی فارسی اور اردو تصانیف اس طرح ہیں۔ فارسی میں مہر نیمروز، جو خاندان تیموریہ سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات فارسی میں ہیں۔ دوسری تصنیف دستمبو نومبر 1858 میں شائع ہوئی۔
یہ پہلی جنگ آزادی کے حالات پر مشتمل ہے، جس میں 10 مئی 1857 سے 1858 تک کے حالات تحریر کیے ہیں۔ قاطع برہان: اس میں 1858 میں غالب نے فارسی کی مشہور لغت برہان قاطع کی غلطیاں قلم بند کیں اور کتاب کا نام قاطع برہان رکھا، جو 1865 میں شائع ہوئی۔ پنج آہنگ: فارسی انشا پردازی کے نمونوں پر مشتمل ہے۔ ماہ نیمروز: عہد اکبر سے بہادر شاہ ظفر تک کے تاریخی حالات فارسی میں تحریر کیے ہیں۔ غالب کا فارسی کلام 1835 میں میخانہ آرزو کے نام سے شائع ہوا۔ اب غالب کی اردو تصانیف پر ہم غور کرتے ہیں۔ مکاتیب غالب 1837 میں منظر عام پر آئی۔ عود ہندی 17 اکتوبر 1868 کو غالب کے خطوط کا پہلا اردو مجموعہ شائع ہوا۔ اردو معلی مارچ 1869 کو غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ شائع ہوا۔ قادر نامہ رسالہ تصنیف کیا جو 8 صفحات پر مشتمل تھا۔ رقعت غالب 15 خطوط کا رسالہ جاری کیا۔ دیوان غالب 1841 کو پہلی بار شائع ہوا۔ اس میں غزلیات اور 4 قصیدے ہیں۔ دوسری مرتبہ 1847 میں، تیسری مرتبہ 1861 میں، چوتھی بار 1862 اور پانچویں اور آخری مرتبہ 1863 میں غالب کی زندگی میں ہی شائع ہوا۔ غالب نے صرف 4 قصیدے لکھے، 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں اور 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں لکھے ہیں۔ غالب نے مثنویاں بھی لکھی۔ باد مخالف، گہرے بار، چراغ دیر، درخت انبا اور دعائے صبا وغیرہ۔ سامعین اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون مرزا اسد اللہ خان غالب۔ آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا؟ اور آپ مجھے ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اس کے لیے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔